الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صرف بیان کریں گے آپ دعا مولانا کامل صاحب کریں گے جی دعا مولانا کامل صاحب کریں گے دل سے دیر سے چلے گا نا جی آپ بیان کر لیجیے صرف دعا مولانا کامل صاحب کریں گے. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جب سر میں ہوائے طاعت تھی جب سر میں ہوائے طاعت تھی سرسبز شجر امید کا تھا جب سرسرے سیاہ چلنے لگی اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. علماء کرام اور بزرگوں دوستوں اور سننے والی مائیں اور بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے. مختصر سی چند باتیں میں عرض کروں گا. میرا بھی بڑھاپا ہے اور تھکا ہوا میں آیا ہوں. اس وقت مرقات کی ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے. اس کی شرح مرقات ہے. ملا علی قاری اس کے مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سائل سوال کرنے والا ایک عالم ربانی سے سوال کرتا ہے کہ مل فرض قبل الفرض، کہ فرض سے پہلے فرض کیا ہے؟ تو عالم ربانی نے جواب دیا العلم قبل العمل، عمل سے پہلے علم فرض ہے. فرائض کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے.
آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو جاننا یہ فرض ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں. بازار کا نرخ آپ کو معلوم ہو، اشیاء کے دام آپ کو معلوم ہو اور نماز کے فرائض نہ معلوم ہو. فرائض کا جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، تو یہ جاننا فرض ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں. ویسے ہی بھوکا اور پیاسا رہنا اسے روزہ نہیں کہتے. صبح صادق سے لے کر آفتاب کے ڈوبنے تک کھانے اور پینے اور جمع سے رک جانا نیت کے ساتھ اسے روزہ کہتے ہیں. پھر غیبت سے بھی بچا جائے گا، تہمت سے بھی آپ کو بچنا پڑے گا، لغو باتوں سے بھی اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. آپ کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو جاننا آپ پر فرض ہے کہ کتنا مال آپ نکالیں گے، زکوٰۃ کے طور پر کتنا مال آپ نکالیں گے. اگر آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کو جاننا فرض ہے، علماء سے معلوم کیجیے. اور یہ بھی جاننا فرض ہے کہ اس کا مصرف کون ہوگا، کہاں خرچ کیا جائے. خیرات زکوٰۃ کے نام پر ہر مانگنے والے کو آپ نہیں دے سکتے. علماء بتائیں گے آپ کو کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں 8 ہیں. قرآن نے بیان کیا اس کو، انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقیر کو دیا جائے گا. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس مال ہے لیکن وہ صاحب نصاب نہیں. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ کے وصول کرنے والے جو سفرا ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے مصرف میں ہیں. اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے یہ جو مدارس ہیں یہ بھی زکوٰۃ کے مصرف ہیں جو طلبہ غریب پڑھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فرائض کا جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان پر. اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا. آپ اپنی نابالغ اولاد اور اپنی بیوی کو خرچ دے کر جا رہے ہیں واپسی تک، اور آپ کے پاس زاد و راحلہ، کھانے پینے کا سامان اور کرایہ مکہ مکرمہ تک کا موجود ہے. آپ پر حج فرض ہو گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اب حج فرض ہو گیا اس لیے کہ راستے کی طاقت آپ کے پاس آ گئی. آپ نے اپنی نابالغ اولاد اور بیوی کا خرچ بھی دے دیا، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ حج کے فرائض کو جانیں، حج کے واجبات کو جانیں. اس لیے جگہ جگہ علماء سکھاتے ہیں حج سے پہلے کہ بھائی اس طرح احرام باندھو اور یہ فلاں فلاں چیزیں فرض ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی گئے اور مار مور کے چلے آئے.
ایک بزرگ حضرت شاہ وسیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، اور زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ حج کر کے آؤ تو نیکیاں اور زیادہ ہوں اور برائیوں سے پرہیز ہو۔ حج مبرور اور حج مقبول کر کے آؤ، فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حج مقبول ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، فرائض کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ باقی مفتی ہونا، عالم ہونا، مفسر ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، یہ فرض عین نہیں ہے۔ ایک علاقے میں چند علماء ہونے چاہیے جو لوگوں کو فروع اور جزیات کے مسائل بتا سکیں۔ مسلمانوں میں کچھ انجینئر بھی ہونے چاہیے، کچھ ڈاکٹر بھی ہونے چاہیے، کچھ جناب کاشتکار بھی ہونے چاہیے، کچھ تاجر بھی ہونے چاہیے۔ ہر انسان پر مفتی اور عالم ہونا فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو تمام مسلمانوں سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، ایسے ہی کچھ علماء ہونے چاہیے، کچھ مفتیان کرام کی جماعت ہونی چاہیے۔ تو علم کی دونوں شکلیں ہیں، یہ علم فرض عین بھی ہے دین کا، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سائل نے معلوم کیا کہ فرض سے پہلے فرض کیا ہے، تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ عمل سے پہلے علم فرض ہے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ صاحب ساری زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن سیکھنے کی طرف تو توجہ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علم کو طلب کرتے ہوئے اگر موت آئے گی تو شہادت کی موت ہوگی۔ اس لیے ہر آدمی کو جو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، امام صاحب سے یا کسی مولوی صاحب سے قرآن جو ہے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ شہادت کی موت سے بڑھیا موت کون ہے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، ایک بات تو یہ ہے کہ علم دین کا علم سیکھنا یہ فرض عین بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ وسیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس میں اکبر الہ آبادی کا شعر بھی پڑھتے تھے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، لائق ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، تم جتنی دنیاوی ترقیات کرنا چاہو کر سکتے ہو، شریعت روکتی نہیں۔ آپ بہترین کھیتی کریں، بہترین تجارت کریں، آپ کا لڑکا انجینئر اور ڈاکٹر ہو جائے، عالم ہو جائے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے دوسرا شعر بہت جاندار کہا، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہر مسلمان پر یہ چیز ضروری ہے کہ اللہ کی یاد رکھے۔ رجال لا
تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ صحابہ وہ لوگ تھے کہ تجارت و خرید و فروخت اور زراعت اور کھیتی اللہ کی یاد اور نماز و زکات سے روکنے والی نہیں تھی، اور اپنی حقیقت کو بھی یاد رکھے کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جانا ہے۔ پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسرا سوال سائل کرتا ہے کہ مل فرض و بعد الفرض، فرض کے بعد فرض کیا ہے؟ عالم ربانی نے جواب دیا العمل بعد العلم، جانکاری ہو جائے، علم ہو جائے تو عمل کرو۔ حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم یعلم، جو اپنی معلومات پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے علم لدنی دیتے۔ آپ اس وقت علماء سے باتیں سن رہے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے علم دیا جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ وہ پورے عالم نہیں ہیں، لیکن علماء ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ عمل کی برکت۔ کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگ بڑے بڑے عالم ہیں، آپ حضرت مولانا گنگوئی اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو عالم نہیں ہیں ان سے آپ لوگ مرید ہو گئے، ان سے بیعت ہو گئے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ عالم نہیں، عالم گر ہیں، عالم بنانے والے۔ تو علم پر عمل جب ہوتا ہے تو اللہ علم میں گہرائی اور گہرائی دیتے۔ کشمیر میرا جانا ہوا تو لوگوں نے بتایا ایک بزرگ افغانستان سے یہاں آئے تھے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا، عالم نہیں تھے لیکن اللہ والے تھے۔ وہ جناب بڑی بڑی کتابوں کے حوالے دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ علم کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ہے، آخر وہی کتابیں ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور وہی کتابیں ہمارے بزرگوں نے بھی پڑھی، لیکن ان کے علم میں وہ گہرائی اور گہرائی اور مضبوطی تھی جو آج کل ہمارے پاس نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ عمل کی برکت ہے۔ تو دوسرا سوال سائل یہ کرتا ہے کہ فرض کے بعد فرض کیا ہے؟ تو عالم ربانی نے جواب دیا کہ علم کے بعد عمل فرض ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ جو کچھ سنیں اس پر عمل بھی کریں، تب جا کر معلومات بھی مضبوط ہوں گی اور اللہ کے قریب بھی آپ ہوں گے۔ اور تیسرا سوال سائل کرتا ہے کہ مل فرض و فی الفرض، فرض میں فرض کیا ہے؟ تو عالم ربانی نے جواب دیا الاخلاص فی العمل، جو کام کرو اچھا وہ اللہ کے لیے کرو۔ مدرسے کی امداد آپ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کیجیے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، حج کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ لوگ حاجی کہیں گے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مواعظ کے اندر
کہ ایک حاجی صاحب کے پاس کوئی مہمان آیا، اسے پانی کی ضرورت ہوئی، تو میزبان صاحب کہتے ہیں اپنے نوکر سے، ارے بھائی اس سراہی کا پانی لے آنا جو دوسرے حج میں سراہی لے گیا تھا۔ تو یہ ریا ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے۔ وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے جو اللہ کے لیے۔ تو اگر ہم سب لوگ، میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک تو علم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، مجلسوں میں، وعظوں میں، مسجدوں میں ہم گویا کہ علم سیکھیں، اور جو علم سیکھیں اس پر عمل کریں، اور جو عمل کریں اللہ کے لیے کریں، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ ساری چیزوں کا حاصل گویا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی اور عمل کی اور اخلاص کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔